لیکن آج جو صورتحال بنائی جا رہی ہے اسی دوسری آبادی کے مساجد کے ساتھ جو ماحول اس وقت کیا جا رہا ہے پورے ملک میں، بابری مسجد ہم سے لے لی گئی، سپریم کورٹ کا اسٹے تھا، حلف نامہ مکھیہ منتری کا دائر تھا، سارا نظام تھا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں نہیں کہیے، دن کا اجالا اسے کہیے، اور وہ معاملہ پیش آیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم تھے، یہ ہمارا کلیجہ تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپریم مان کر ہم نے اسے برداشت کر لیا۔ کیا اسی لیے کیا تھا کہ ملک کے دیگر مساجد کے چھین لیے جانے کا دروازہ کھل جائے گا؟ شاہی مسجد سنبھل کی ہم سے چھین لی جائے گی، کاشی متھرا کی مساجد ہم سے چھین لی جائے گی، لکھنؤ کی ٹیلے شاہ والی مسجد چھین لی جائے گی۔ 1688 مقامات مذہبی مقامات ہیں جس کی کارگزاری اخبارات میں آئی ہے، اس پر ہمارے لیے ظلم کی فہرست جاری کر کے اس پر دعوے کر دیے گئے ہیں کہ یہ مذہبی مقامات چھین لیے جائیں گے۔ خاص کر کے یو پی میں بہت زیادہ یو پی میں اس لیے ہے کہ یو پی میں چیلنجز بھی ہیں، کیونکہ یو پی امت مسلمہ کے تعلیمی نظام کا وہ مرکز اور مرجع ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند یو پی میں ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء یو پی میں ہے، علی گڑھ کا معاملہ یو پی میں ہے، اسی لیے یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں وہاں دھروہر ہے، علم کے چشمے وہاں سے پھوٹتے ہیں، اور دوسری بات ہندوستان کا وہ دل ہے، راجنیت کرنے والے، سیاست کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے دل کو بیمار کر دو، چونکہ دلی کی کرسی، ہندوستان کے جو دلی کی جو کرسی ہے کیندر کی، وہ یو پی سے ہو کر گزرتی ہے، لیکن یاد رکھا جائے کہ اگر جلتے چھپر دیکھنے والے اگلا نمبر آپ کا ہے، اگر آج ہماری چھپر جل رہی ہے، ہمارے گھروں میں آگ لگایا جا رہا ہے، اگر ہمیں بیچ سمندر میں ڈھکیل کر لوگ تماشا ساحل پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو ہم تو کسی نہ کسی طریقے سے پار ہو جائیں گے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن دوسرے لوگ جنہیں اگر کبھی سمندر کے بیچ میں لایا گیا پھر ان کا کیا حشر ہوگا، اسے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور ملک کی جو اکثریت ہے، 90% لوگ آج بھی ہندو مسلم الفت و محبت سے رہتے ہیں، بھائی چارگی سے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نفرت کی آگ کو لگا رہے ہیں، ہم پھر بھی محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کس کو ذمہ دار کہیں گے؟ کس کو آپ ذمہ دار کہیں گے؟ آپ سے ہم پوچھتے ہیں، آپ بتائیے، یہ سوال پوچھنے کی ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ میرے خیال سے تو پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر ماحول خراب ہے تو یو پی میں۔ یو پی میں کون ذمہ دار ہے؟ مکھیہ منتری کس پارٹی کا ہے؟ کون لوگ سرکار چلا رہے ہیں؟ تو اگر یو پی کے حالات خراب ہیں تو اس کو صحیح کیا جانا چاہیے۔ یو پی کے لوگ کب تک اور کتنے دنوں تک اس کا انتظار کریں گے کہ کاش محبت کی ایک ایسی ہوا چل جائے جس ہوا میں سب کو سکون نصیب ہو جائے؟ کب تک یہ انتظار؟ ابھی آپ دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا، جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا تھا کہ جو سروے کا معاملہ شروع ہے، مسجدوں کے اندر آپ کیا سروے کر رہے ہیں؟ آپ کیا اس کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں؟ کچھ نہیں ملنے والا آپ کو۔ یہ کھدائی مندروں کے لیے نہیں ہے، آپ اس بات کو بھی چلائیے اور بہت اس کو شیئر کیجئے کہ مسجدوں کی کھدائی مندروں کے لیے نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، مسجدوں کی کھدائی ووٹ بینک کے لیے ہو رہی ہے، ووٹ بینک کے لیے اس کی کھدائی کی جا رہی ہے، اور اس سے نفرت کی طاقت کو اس کے اندر اور اس کے بیج کو بویا جا رہا ہے، اس زمین کو کھود کے۔ کتنی جگہ تو مسجدوں کے اندر مندر کھودنے کے بعد وہاں تو مسجدیں ہی نکل رہی۔ ابھی شاہی مسجد کو انہوں نے معاملہ کیا تھا، لیکن بغل میں ایک مسجد کھودی گئی، چندوسی کے اندر زمینوں کو کھودا گیا، وہاں قلعے نکل آئے، مسجد کے نشانات نکل آئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ نفرت کی بیج اس زمین کے اندر بوئیں گے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ لفظ زبان جب بھی کھلے محبت نکلے، زبان جب کھلے الفت نکلے، زبان جب کھلے اتحاد کی بات ہو، زبان جب کھلے پیار کی بات ہو، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جب بھی انسان نے انسان سے نفرت کی ہے، ملک ٹوٹا ہے، تباہی نے حکومت کی ہے۔